بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نہار منہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ نہار منہ پانی پینا کیسا ہے؟ کیا نہار منہ پانی پینا چاہیے؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے کر آؤ، اور وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور اسے دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی ادھر جاتا تو کبھی ادھر جاتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کیوں کی؟ باپ بہت غصے میں کہہ کر بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا اور سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے باپ یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیار تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی۔ یہودی بہت پریشان تھا، مگر بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے، مگر میرا لڑکا آپ پر دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق و عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، اے علی چلو، چلیں عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس سے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، جیسے جوانی لوٹ آئی ہے۔ آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتی ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اسی لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاش نہ اے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چل دو کندھا دے۔
سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم کہتے ہیں ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تو اب اس یہی کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، نہار منہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ نہار منہ پانی پینا چاہیے۔ نہار منہ پانی پینے سے میٹابولزم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہاضمے کا عمل بہتر ہوتا ہے، جس سے جسم میں غذائیت بہتر طریقے سے جذب ہوتی ہے۔ رات بھر جسم میں جو زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں وہ صبح پانی سے پینے سے جسم سے باہر نکل جاتی ہیں، جس سے جسم صاف اور تازہ محسوس ہوتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے جلد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور چہرے پر نکھار آتا ہے، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ صبح پانی پینے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے، جس سے جسم زیادہ کیلوریز جلانے کے قابل ہوتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ منہ پانی پینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے جسم بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں تو نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتی ہو رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک گناہ کبھی بھی بھول کر نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، 1 گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے،
خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے میں ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابا نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں گرا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑی ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اور ندان تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی عورت پر تہمت لگایا نہ کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات عمر ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے کہا نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کرنا۔ چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا 5 خطرناک گناہ ہیں۔ ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا، جادوگر شخص گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر
ہر وقت برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، ان 5 گناہوں سے پرہیزی کرنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔